بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی ویڈیو ہمارے ایک دوست ہیں پاکستان سے، ان کے حکم پر بنائی گئی ہے۔ ویڈیو کا موضوع ہے برکت کی دعا اور قرض اتارنے کا وظیفہ، کیونکہ آج کے دور میں ہر ملک میں مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے، لہٰذا لوگوں کو زندگی کی دوڑ جیتنے کے لیے قرض لے کر اس امید پر کاروبار کرنا پڑتا ہے کہ روپیہ آتے ہی قرض ادا کر دیں گے۔ کوئی بینک سے، کوئی کسی دوست عزیز سے قرض لیتا ہے، لیکن قرض ایسا مرض ہے کہ بمشکل ہی ادا ہو پاتا ہے، لیکن یہ دینا تو لازمی ہے، ورنہ یاد رکھنا چاہیے قرضہ مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ ہی جاتا ہے۔ قرضے کا شرعی حکم سن لیں۔ قرض کے بارے میں حکم ہے کہ مرنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے، یا اگر معاف ہو جائے تو آخرت میں بار کم ہو جاتا ہے، ورنہ آخرت میں اپنی نیکیاں دے کر اسے ادا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے جان لیں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگل کی آواز۔ ناظرین، بہت سے لوگ قرض ادا نہیں کر پاتے تو ان کی اولاد میں بھی اس کی سکت نہیں ہوتی اور مرنے والے پر قرض واجب کھڑا رہتا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے لوگ قرض لے کر قرض بھی ادا کرتے ہیں، لیکن قرض پھر بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ ایسے تمام افراد جو قرض ادا نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وسائل پیدا بھی ہو جائیں تو اخراجات سر اٹھا لیتے ہیں، تو ایسے تمام حضرات سے کہوں گا کہ وہ تمام غموں، قرضوں، پریشانیوں سے نجات کے لیے، خصوصاً قرض سے نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائی ہوئی درج ذیل دعا صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھا کریں، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور قرض اترنے کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ حدیث مبارکہ سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک انصاری شخص بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو امامہ، میں تمہیں مسجد میں ایسے وقت میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں جو نماز کا وقت نہیں ہے، خیریت تو ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ساری پریشانیوں اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھلاؤں جنہیں تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرض بھی ادا کر دے گا؟ انہوں نے خوشی سے عرض کیا، بالکل یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكِسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ ترجمہ بھی سن لیں، یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں فکر اور غم سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قرض کے غلبہ اور لوگوں کے ظلم و ستم سے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم بھی دور کر دیے اور میرا سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی طرح ایک حدیث حضرت علی پاک کی سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک غلام آیا اور کہا، میں اپنا قرض ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھلاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائے تھے؟ اگر تمہارے اوپر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے تمہاری طرف سے ادا فرما دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا۔ حضرت علی پاک نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحالکا ان حرامکا واغننی بفضلکا امن سواکا۔
ترجمہ بھی سن لیں۔ یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچا لے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سکھلائی ہوئی درج ذیل دعا ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اور چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کی غیب سے انتظام فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر صبح و شام 100 بار روزانہ اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلدی کرم ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک قرآنی مجرب وظیفہ بتا کر اجازت چاہوں گا۔ تو ایسے تمام حضرات جو مقروض ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ مجربات رضویہ کا یہ وظیفہ انتہائی خشوع خضوع سے ادا کریں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 150 یاد کر لیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ آیت ہے۔ درود ابراہیمی 21 بار پڑھ کر اس دعا کو روزانہ 101 بار پڑھا کرے۔ انشاءاللہ فقیر کو یقین ہے کہ اللہ بندے کے سر سے قرض کا بوجھ اتارنے کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ ناظرین، 3 دعائیں بتائی گئی ہیں، آپ کو جو آسانی سے یاد کر کے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے تلفظ یعنی ادائیگی درست کر کے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کی پریشانیاں اور دکھ درد دور فرمائے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ محترم اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔